अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मनहज तहकीक में आज हमारा 7वां सबक है जिसका उन्वान है हुसूल इल्म में मुआवन ज़राए से इस्तिफ़ादा के तरीके। नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का खुलासा देख लेते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने हुसूल इल्म के ज़राए जिनमें लाइब्रेरियों का तारुफ देखा था और उन लाइब्रेरियों में भी हमने मकतबा शामिला और IRI का न सिर्फ तारुफ बल्कि उनका तरीका इस्तेमाल भी देखा था। आज का हमारा सबक डिजिटल लाइब्रेरियों के तारुफ और तरीका इस्तेमाल पर ही मुश्तमिल है, जिसमें हम मुहद्दिस फोरम और PRR का तारुफ देखेंगे। गुज़िश्ता सबक में मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि हम 4 डिजिटल लाइब्रेरियों का तारुफ और उनको इस्तेमाल करने का जो तरीका है उससे मुतल्लिक जानेंगे। 2 जो लाइब्रेरी हैं वो तो हम देख चुके। आज हम मुहद्दिस फोरम और PRR का इस्तेमाल और उनके फ़वाइद देखेंगे। मुहद्दिस फोरम ये एक उर्दू लाइब्रेरी है जिसमें बहुत से ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले मुहद्दिस लाइब्रेरी जिसमें हम उर्दू में मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ फ़नून से मुतल्लिक यानी उलूम इस्लामिया में जैसे तफसीर है, फ़िक़्ह है, सीरा है, मुख्तलिफ जो हमारे मज़ामीन हैं उनसे मुतल्लिका हम किताबें डाउनलोड भी कर सकते हैं, उनका ऑनलाइन मुताला भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस फोरम पर आपको फतवाजात भी मिल सकते हैं। इसी तरह मैगजीन भी और कुरान लाइब्रेरी भी इसमें मौजूद है। रसाइल और जराइद भी इस फोरम पर आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें उर्दू मकतबा शामिला भी मौजूद है। तो आए अब हम इसका तरीका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले हम गूगल सर्च इंजन जो है वहां पर जाएंगे। सर्च बार में जाके हम लिखेंगे मुहद्दिस फोरम। आप उर्दू में भी सर्च कर सकते हैं और इंग्लिश में भी सर्च कर सकते हैं। जब आप मुहद्दिस फोरम लिख के उसको सर्च करेंगे यूं आपके सामने ये पूरा फोरम खुल जाएगा। अब ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मुहद्दिस लाइब्रेरी, मुहद्दिस फतावा, मैगजीन, मीडिया, कुरान लाइब्रेरी, रसाइल और जराइद और उर्दू शामिला भी मौजूद है। अब हम एक एक करके इन चीज़ों को खोलेंगे, फिर इनमें सर्च करने का जो तरीका है उसको देखेंगे। सबसे पहले चूँकि हमारा जो मौजू है वो लाइब्रेरियों से मुतल्लिक है, इसलिए हम बाकी चीज़ों को नहीं देखेंगे। इसमें सिर्फ जो मुहद्दिस लाइब्रेरी और कुरान लाइब्रेरी है और इसके अलावा शामिला उर्दू है, इन तीनों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम मुहद्दिस लाइब्रेरी को देख लेते हैं। मुहद्दिस लाइब्रेरी पर जब आप क्लिक करेंगे तो यूं मुहद्दिस लाइब्रेरी का पेज आपके सामने खुल जाएगा जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, यानी जो मुख्तलिफ फ़नून हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं किताबों की उलूम इस्लामिया में, वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे तक़ाबुल ध्यान है, तसव्वुफ़ है, इबादात, फ़िक़्ह, हदीस और दीगर जो सीरा है, असरे हाज़िर, इससे मुतल्लिक आपको किताबें मिल जाएंगी। इसके अलावा मुसन्निफ़ीन, नाशिरीन, या फिर अगर आप पूरी लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं उनकी एक फ़हरिस्त हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसे आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस फोरम पर एक ये सहूलत भी मौजूद है कि अगर आप कोई किताब ख़रीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके बाकायदा अपना नाम पता लिखवा के वो किताब भी मंगवा सकते हैं। सबसे पहले हम ये लाइब्रेरियों को जो किताबें हैं उनके मुतल्लिक देखते हैं। ये देखें किताबों की जो फ़हरिस्त है। अब जैसे ये नई किताबें, यानी इस बार में आपको जो नई किताब होगी जो इस फोरम पर नई शामिल की जाएगी उसकी तफसीलात मिलेंगी। जैसे ये देखें 8 दिसंबर को यहाँ पर ये किताब शामिल की गई है। फिर इसी तरह ये जो दूसरा बार है इसमें जो अहम किताबें हैं वो मौजूद हैं और जो तीसरा बार है इसमें दीगर जितनी भी किताबें हैं उनका तज़किरा किया गया है। यहाँ पर तो देखिए चंद किताबें सिर्फ शो हो रही हैं। आप जब मज़ीद देखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मज़ीद किताबों की फ़हरिस्त भी खुल जाएगी। अब जब आप यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एडवांस सर्च का ऑप्शन मौजूद है जिसकी मदद से आप यहाँ पर किताब का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं, मुसन्निफ़ के ज़रिए से भी सर्च कर सकते हैं। यानी अगर आपको किसी किताब का नाम मालूम नहीं है लेकिन मुसन्निफ़ का नाम मालूम है तो आप मुसन्निफ़ के नाम से भी किताब को ढूंढ सकते हैं। इसी तरह आप नाशिर के ज़रिए से भी या फिर किताब का जो नंबर वगैरह होता है उसके ज़रिए से भी तलाश कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई मौजू किसी तबसरे में या ये देखना
جاتے ہیں کہ وہ کون کون سی فہارست میں موجود ہوگا یا کتنی کتب میں موجود ہوگا، تو وہ بھی یہاں پر لکھنے سے اور سرچ کرنے سے آپ کو مل جائے گا۔ اگزامپل کے طور پہ یہاں پہ میں ایک لفظ لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے کیسے سرچ کرنا ہے۔ یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں لفظ طلاق، یعنی طلاق سے متعلق مجھے کتابیں چاہیے۔ میں یہاں پر سرچ پر کلک کروں گی، میرے سامنے یہ دیکھیں 20 کتابیں سامنے آ گئیں، یعنی اس لائبریری میں طلاق سے متعلق ٹوٹل اردو میں 20 کتابیں ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ساری کتابوں کی فہرست آ رہی ہے اور ان کی مختصر تفصیلات بھی آپ کے سامنے ذکر ہو رہی ہیں۔ اب فرض کریں آپ نے یہ کتاب دیکھنی ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، آپ کے سامنے یہ مزید اس کی ڈیٹیل کھل جائے گی۔ یہاں پر آپ فہرست مضامین یعنی اس کتاب کی فہرست بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آن لائن مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر کتاب منگوانا چاہیں تو وہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ مصنف اور ناشر اور یہ جو دیگر یہاں پر بار دیے گئے ہیں ان کی مدد سے آپ اس لائبریری کو سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری بات کی تھی قرآن لائبریری، تو قرآن لائبریری پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے پورا ایک فورم کھل جائے گا۔ یہاں پر بھی آپ مختلف عربی کی کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور سرچ کرنے کے لیے بھی یہ یہاں پر پورا 4 بار آپ کو دیے گئے ہیں، آپ کتاب، مؤلف، ناشر یا پھر کتاب نمبر کی مدد سے یہاں پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس شاملہ اردو آ جاتا ہے۔ شاملہ اردو میں گو کہ جیسے عربی شاملہ ہے، جتنی وہاں پر کتابیں موجود ہیں اتنی کتابیں تو آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن مختصراً یہاں پر آپ حدیث یا پھر دیگر قرآن سے متعلق جتنی بھی کتابیں سرچ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کلک کریں گے، جس صورت کا انتخاب کرنا ہے وہ صورت منتخب کریں گے، پھر اس کی یہاں پر آیا نمبر منشن ہے، اس کو یہاں سے ہم آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، یعنی آیا نمبر 9 اب آ گئی ہے۔ پھر اب یہاں سے ہم تفسیر بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر سعدی ہے، یہ مختلف تفاسیر ہیں۔ اس آیت کی آپ جس بھی تفسیر سے تفسیر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی جس کے اوپر کلک کریں گے وہی تفسیر آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ اس کے بعد جیسے ہم نے باقی چیزیں جیسے حدیث آ گیا تو حدیث میں بھی یہ بخاری، مسلم، یہ سب یہاں پر کتابیں انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں، پھر ان کو بھی یہاں سے آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سرچ کا بھی آپشن یہاں پر موجود ہے، اس کی مدد سے ہم سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ دیگر ساری چیزیں، یعنی کسی چیز کو اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس کی بھی یہاں پر ساری تفصیلات موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو محدث فورم اور اس کا طریقہ استعمال اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ جو دوسری ہمارے پاس ڈیجیٹل لائبریری ہے وہ ہے پاکستان ریسرچ ریپوزیٹری۔ یہ HEC کی ایک لائبریری ہے جس میں ملک بھر کے جو مقالہ جات ہیں، چاہے وہ PhD کے ہیں یا دیگر مقالہ جات ہیں، وہ ان تک رسائی ممکن ہے۔ اسی طرح جو ٹیکسٹ بکس ہیں اور ریسرچ جرنل ہیں وہ اس ویب سائٹ کے تھرو اس جو لائبریری ہے اس کی مدد سے ہم ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی طریقہ استعمال ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ریسرچ بار اپنے پاس کھولیں گے۔ ریسرچ بار میں ہم لکھیں گے PRRHEC، یعنی HEC کی پاکستان ریسرچ ریپوزیٹری۔ اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے کھل گئی ہے، اس بار پر ہم کلک کریں گے، یہ ہمارے سامنے پاکستان ریسرچ ریپوزیٹری کھل گئی ہے، جس میں جتنے بھی آپ مقالہ جات سرچ کرنا چاہیں جو ان کو آپ یہاں پر تلاش کر سکتے ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ کو تھیسس چاہیے، ٹیکسٹ بکس چاہیے یا پھر ریسرچ جرنل چاہیے، ان کے اوپر آپ کلک کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کلک کیا تو یہ ہمارے پاس مختلف کیٹیگریز آ گئی ہیں، مصنفین کے نام آ گئے ہیں، پھر اسی طرح یہ MPhil اور PhD کے انہوں نے ہمیں بتائیں کہ آپ کون سا سیکٹر منتخب کریں گے، یعنی MPhil کے آپ نے تھیسس دیکھنے ہیں یا پھر PhD کے دیکھنے ہیں۔ اگر ہم MPhil کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو MPhil کے جتنے بھی مقالہ جات ہیں ان کی یہاں پر ہمیں ڈیٹیل مل جائے گی، لیکن اس کو براؤز کرنا پڑے گا، سرچ کرنا پڑے گا۔ سرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم سرچ بار میں جائیں گے،
یہاں پر ہم کوئی بھی ورڈ لکھیں گے، لائک ہم لکھ دیتے ہیں، اردو میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اور انگلش میں بھی سرچ کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے فاطمہ مرنیسی، تو سرچ جب ہم کریں گے تو اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں، لائک کسی بھی تھیسس میں فاطمہ مرنیسی کا نام آیا ہوا ہے یا کچھ اور چیز ہے تو وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. جیسے یہ سب سے پہلے یہاں پر فاطمہ مرنیسی اور یہ دیگر جو فیمنسٹ ہیں ان سے متعلق یہ تھیسس ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کی باقاعدہ باقی جو تفصیلات ہیں کہ یہ کون سی زبان میں لکھا گیا ہے، اس کے آتھرز کون ہیں، کب ایشو ہوا، پبلشر کون ہے اور دیگر ساری تفصیلات موجود ہیں. URL بھی موجود ہے. پھر یہ کیٹیگری بھی بتائی گئی ہے کہ یہ PhD کا ہے یا کون سی کلیکشن میں اس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ اس کو اوپن یا ویو کرنے کا بھی آپشن موجود ہے. ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا. یہی طریقہ کار ہے باقی چیزوں کو بھی سرچ کرنے کا. آپ نے جو بھی چیز سرچ کرنی ہو یہاں پر سرچ کے آپشن پر جائیں گے، آپ جو بھی ڈیٹیل دیں گے. اب یہ دیکھیں جب ہم سرچ بار کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ مزید کچھ اور بار کھل جاتے ہیں جہاں پر ہم کوئی بھی چیز سرچ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ اگر کوئی تھیسس سرچ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹیکسٹ بک ہے یا پھر ریسرچ جرنل سے کچھ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر آپ ان تینوں میں سے ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو آپ آل کے اوپر کلک کر دیں. پھر اس کے بعد یہاں پر جو آپ نے لکھنا ہے وہ لکھیں اور فلٹر کر کے اس کو سینڈ کر دیں. پھر آپ کے سامنے یوں مختلف تھیسس کھل جائیں گے. یہاں پر فرض کریں کہ اگر آپ کے سامنے 10 جو تھیسس کھلے ہیں وہ آپ کے موضوع سے متعلقہ نہیں ہے تو یہاں سے آپ سیکنڈ تھرڈ پہ جا کے مزید تفصیلات بھی حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو PRR کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور یہاں پر سرچ کرنے کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا. اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھیں آتھرز کے نیمز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جیسے عمران محمد ہیں تو ان کے 39 یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کے آرٹیکلز یا بکس یا جو بھی ان سے ریلیونٹ چیزیں ہیں تو وہ آپ کو مل جائیں گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آج کے سبق میں ہم نے آن لائن لائبریریاں جن میں محدث فورم اور PRR کا مختصر تعارف اور طریقہ استعمال دیکھا. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.